الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اخلاق حسنہ کا ذکر چل رہا تھا۔ اچھے اخلاق کیا ہیں، برے اخلاق کیا ہیں، رحم دلی کیا ہے، بے رحمی کیا ہے، رحم دلی سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، بے رحمی سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ عام لوگ، چاہے وہ مومن ہو، مسلم ہو، کافر ہو، فاسق و فاجر ہو، متقی ہو، سب کو شامل ہے۔ بلا شبہ رحم سب کا حق ہے، لیکن کافر اور فاجر کے ساتھ رحم دلی کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے؟ ان کے ساتھ رحم دلی کس طرح ہونا چاہیے؟ جو فاسق ہو، فاجر ہو، کافر ہو، مشرک ہو، بدعتی ہو، اس کا بڑا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اس کو اس کے کفر سے اور اس کے اندر جو فسق و فجور ہے، جو بدعات ہے، جو شرک ہے، اس کے زندگی میں، دنیاوی زندگی میں، اخروی زندگی میں اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، اس کا درد ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، ایک انسانی حیثیت سے، اور ہمیں اس سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے جیسا ایک انسان ہے جو کفر میں، فسق میں، فجور میں ملوث ہے، شرک و بدعات میں ہے، اس کو ہمیں جہنم سے بچانا ہے، اس کو ہمیں اسلام کی طرف، اچھے اخلاق کی طرف لانا ہے۔ رحم کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے انجام کو سامنے رکھ کر اس کا درد ہو اور اس کو بچانے کی فکر ہو۔ پھر کسی دنیاوی اور جسمانی حیثیت سے اگر کوئی تکلیف ہو تو اس سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ ایک انسانی حیثیت سے رحم دلی کا تقاضا یہی ہے، اور ہم کو اسی بات کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ آئے اس سلسلے میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ رحم دلی کا کتنا بڑا مقام ہے اور بے رحمی کا کتنا بڑا عذاب اور کتنا بڑا وبال ہے۔ اس حدیث کو روایت کی ہے ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراحمون، رحم کرنے والے، یرحمہم الرحمن، اللہ یعنی رحمان ان پر رحم کرتا ہے۔ راحمون اس میں فاعل کا صیغہ، جمع کا صیغہ، رحم کرنے والے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، رحمان ان پر رحم کرتا ہے۔ اللہ کی صفت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، جو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ پھر آپ نے دنیا کو ایک اہم پیغام دیا، ارحموا من فی الارض، لوگوں زمین میں جو بھی ہے اس پر رحم کرو۔
یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو گے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ من فی السماء، جو آسمانوں میں ہے۔ اس سے ناظرین کرام میں ایک عقیدے کا، توحید کا جو اہم عقیدہ ہے اس کی طرف بھی بڑی وضاحت ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات سے آسمانوں میں عرش عظیم پر مستوی ہے، کما یلیق بذاتہ، جیسا کہ اس کے ذات کے لیے لائق ہے۔ 7 آیات ہمیں ملتی ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ، او پروردگار عالم عرش عظیم پر مستوی ہے۔ کیفیت ہم نہیں جان سکتے، کیفیت مجہول ہے، ایمان لانا فرض ہے۔ بڑے دلائل ہیں اس کے کہ ہماری نیکیاں آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہیں، اللہ کی طرف پیش کیے جاتے ہیں، بہت سی دلیل ہے۔ بہرحال یہاں وہ موقع نہیں ہے، لیکن یہ بات یہ کہ جو رحم کرنے والے ہیں، رحمان ان پر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، جو زمین میں ہیں، زمین پر رہنے والے انسان ہوں، انسانوں کے علاوہ جانور ہوں، چرند و پرند ہوں، کوئی بھی ہو، جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے اللہ ان پر رحم کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمت کے مستحق بس وہی اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کی دوسری جو مخلوقات ہیں ان کے لیے رحم موجود ہو۔ اس حدیث میں زمین میں رہنے بسنے والے کی ساری مخلوق پر رحم کرنے کی ہدایت فرمائی گئی، انسانوں کے تمام طبقوں کے علاوہ جانور بھی شامل ہیں۔ آئیے ایک حدیث اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انسانوں کی رحم دلی صرف انسانوں ہی تک محدود نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی ہے۔ ایک آدمی پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بخش دیا گیا۔ ایک پیاسے آدمی کو، پیاسے کتے کو پانی پلایا، یہ ادا اللہ کو بڑی پسند آئی اور اللہ نے اس کو بخش دیا۔ ایسے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً وہ کوئی مرد مومن اور ایمان اور توحید والا رہا ہوگا، اس لیے کہ بغیر ایمان اور توحید کی بخشش نہیں ہے۔ آئیے سب سے پہلے حدیث سن لیجئے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بینما رجل یمشی بطریق، ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا۔ ایک آدمی کا واقعہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اشتد علیہ العطش، بہت سخت اسے پیاس لگی، فوجد بئرا فنزل فیہا فشرب، ایسی پیاس کی شدت ہوئی کہ برداشت نہیں کر سکا، اس نے ایک کنواں دیکھا، پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، وہ خود کنویں کے اندر اترا۔ کیسے اترا؟ کچھ طریقہ رہا ہوگا اترنے کا۔ فشرب ثم خرج، پانی پی لیا، آسودہ ہو گیا اور اس کے بعد کنویں سے نکلا۔ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، کنویں سے نکلنے کے بعد یہ کیا دیکھا کہ ایک کتا سخت پیاسا، پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ کیچڑ کھا رہا ہے۔
کیچڑ کو چاٹ رہا ہے، تو کیچڑ میں پانی کی نمی ہوتی ہے پیاس کی وجہ سے۔ فقال الرجل، اس آدمی کے دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے، اللہ نے اس کے دل میں رحم رکھا تھا۔ لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، چونکہ اس کو پیاس کی شدت ملی تھی، برداشت نہیں کر سکا تھا، اللہ نے اس کو طاقت دی کنویں میں نیچے جانے کی اور پانی پینے کی، اور پانی پی کر کے آیا۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ جس شدت کے ساتھ مجھے پیاس لگی تھی، اللہ نے مجھے سیراب کر دیا، اور اسی یعنی پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک کتا بھی بے چین ہے پانی پینے کے لیے، یہاں تک کہ کیچڑ کو چاٹ رہا ہے، کچھ نمی مل جائے اس کو، اس کے دل میں ایک رحم پیدا ہو گیا۔ فَمَلَأَهُ خُفَّهُ فَنَزَلَ الْبِئْرَ، دوبارہ وہ کنویں کے اندر گیا، کوئی چمڑے کا موزہ تھا، چمڑے کا موزہ لے کر گیا اور جا کر کے اس میں پانی بھرا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو اوپر آنے کے لیے ہاتھ پیر سے پکڑنے کی ضرورت ہے، تو اس آدمی نے اس موزے کو اپنے منہ سے پکڑا، دانتوں سے پکڑا۔ ثم امسکہ بفیہ، حدیث کے الفاظ، اپنے منہ سے پکڑا اس کو موزے کو، پانی باہر لے آیا، فسق الکلب، اور کتے کو پانی پلایا۔ فشکر اللہ لہ، اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آئی۔ کتا بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اللہ کے ایک مخلوق پر رحم کیا۔ وہ پروردگار عالم چاہتا اس کتے کو کسی طرح پانی پلا سکتا تھا، اللہ اس بات پر قادر ہے، لیکن اللہ نے کچھ اسباب بنائے ہیں دنیا کے لیے، اور اسی اسباب کے ساتھ دنیا چل رہی ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کی قدر کی، اس کی ادا اللہ کو بڑی پسند آئی۔ غفر لہ، اور اللہ نے اس کو بخش دیا۔ قالوا یا رسول اللہ، جس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ بات بیان فرمائی یا بیان فرما رہے تھے، صحابہ نے سوال کر لیا۔ صحابہ کا بھی اس امت پر بڑا احسان ہے، سوالات کرتے تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر جواب دیا کرتے تھے، اور امت کے سامنے صحابہ نے بیان کیا، وہ باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں اور قیامت تک آتی رہیں گی۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، بہائم یعنی چوپائے جانور، ان کے ساتھ اگر احسان کیا جائے، رحم دلی سے پیش آ جائے، تو کیا اس پر بھی اجر ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، نعم، فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، ہر ذی روح، جس کے اندر اللہ نے روح پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ نیکی کرنا، رحم دلی سے پیش آنا، حقیقت میں اس کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں کہ ایک عمل جس کا تعلق خاص دل کی کیفیت سے ہوتا ہے،
اور اللہ رب العالمین کی یہاں وہ قبولیت حاصل کر لیتا ہے اور بخش دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں جس واقعہ کا ذکر ہے، حقیقت میں اس کی نوعیت بھی کچھ اسی طرح ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، سوچئے کہ ایک آدمی گرمی کے موسم میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، سخت پیاس لگتی ہے، اسے راستے میں ایک کنواں مل جاتا ہے، پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، اور کسی طرح کنویں کے اندر پہنچتا ہے پانی پینے کے لیے اور پانی پی لیتا ہے۔ پانی پی کر باہر نکل آیا، باہر دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہے تو سخت پیاسا ہے، پیاس کی شدت سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس کو اس حالت میں ترس آیا اور دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اس کو پانی پلاؤں۔ اب ایک طرف تو اس وقت یہ تقاضا تھا کہ میں اپنا راستہ لے لوں، مجھے کہیں دور دراز جانا ہے، اس کی سوچ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری سوچ یہ ہے کہ اس کے دل میں ایک رحم کا جذبہ پیدا ہوا، چاہتا تو اگر پانی پی کر آسودہ ہو کر اپنا راستہ لیتا، مجھے اپنے منزل پر پہنچنا ہے اور جلد پہنچنا ہے، یہ بھی سوچ سکتا تھا۔ پھر یہ کہ ایک رحم کا جذبہ اللہ نے اس کے اندر پیدا کیا کہ وہ خواہ کنویں سے پانی نکالنے میں کسی قدر محنت مشقت کرنی پڑے گی پانی نکالنے کے لیے، لیکن اس نے یہ راستہ اختیار کیا، مجھے اس کو پانی پلانا ہے، اس کی پیاس بجھانی ہے، اور یہ عمل کیا، اور یہ عمل اللہ کو بہت پسند آیا اور اللہ رب العالمین نے اس کی بخشش فرما دی۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔